بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ انزلناہ، ہم نے نازل کیا اس کو طرف تیرے، لتخرج الناس، تاکہ نکالیں آپ لوگوں کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِ ربہم، ان کے رب کی توفیق کے ساتھ، الی صراط العزیز، یعنی طرف راہ غالب الحمید، ستودہ صفات کے، اللہ ہے جو اللہ ہے۔ کتاب انزلنا، ھذا کتاب انزلناہ، یہ عظیم الشان کتاب ہم نے اتارا اس کو۔ کتاب سے مراد قرآن، تنوین للتعظیم، ھذا مبتدا مقدر، انزلناہ میں بھی بیان عظمت ہے، نیز کتاب اللہ کا منزل من اللہ ہونا رد شبہات مخالفین ہے، جو گمان کرتے تھے کہ یہ آپ کی تصنیف ہے۔ ہم نے نازل کیا اس کو الیک، طرف تیرے، لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو، من الظلمات الی النور، مقصد از نزول قرآن، اندھیروں سے طرف روشنی کے۔ اندھیروں سے مراد کفر و شرک، بد عملی۔ نور سے مراد نور توحید۔ بِإِذْن کا جہاں معنی توفیق والا ہے، بِتوفیقہ ہی ایاہم، بلطفہ ہی بہم۔ صراط العزیز، یہ تشریح نور ہے۔ الی النور مبدل منہ ہے، النور۔ الی صراط العزیز، یہ اس سے بدل ہے، تو معنی ہوگا طرف نور کے، یعنی صراط عزیز کے۔ مراد وہی صراط مستقیم، یہ راستہ ہے العزیز الحمید کا، غالب ستودہ صفات، حمید جس کا حامد نہ ہو، اس کی ذات ہی قابل حمد ہو، قابل تعریف۔ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ستودہ صفات۔ یہاں پر اشکال ہے، لتخرج الناس، آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہدایت نہیں، اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یشاء۔ ہدایت دینا، توفیق ہدایت، یہ آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو لتخرج الناس، اخراج کی نسبت آپ کی طرف ہے،
بریلویوں اور رافضیوں کے ساتھ مسئلہ مختار کل میں جب گفتگو ہوتی ہے تو ہم دلیل دیتے ہیں انک لا تہدی، کہ ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں۔ وہ دو ایتیں پیش کرتے ہیں مقابل کہ کیسے نہیں۔ ایک یہ ہے لتخرج الناس، اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں روشنی کی طرف۔ تو جب اختیار نہیں ہے تو تکلیف مالاج اٹھا کے اللہ نے کیوں کہا کہ آپ نکالیں؟ آپ نکال ہی نہیں سکتے، لتخرجا کا کیا معنی ہے؟ اور دوسرا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک آپ البتہ ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی۔ تو پھر انک لا تہدی نفی ذاتی کی ہے، انک لتہدی نفی اثبات عطائی کا ہے۔ تو ذاتی طور پہ اختیار نہیں ہے، عطائی طور پہ اختیار ہے۔ ذاتی طور پہ لا تہدی، اور اللہ کی تفویض سے انک لتہدی لتخرج۔ تو یاد رکھو یہ جہالت ہے، جہاں نفی ہے وہاں توفیق کی نفی ہے، جہاں اثبات ہے وہاں دعوت کا اثبات ہے۔ نفی اس بات کا محل جدا جدا ہے۔ توفیق یہ امر ما فوق الاسباب ہے، کسی کو ہدایت دے دینا، توفیق ہدایت دینا، کسی کو اندھیرے سے نکلنے کی توفیق دینا، تو یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور رائے حق کی طرف دعوت دینا، بلانا، یہ فرائض نبوت میں سے منصب نبوت۔ باقی یہ مسئلہ کہ اللہ نے اختیارات دے دیے اور تفویض کر دیے، یہ ایسی جہالت ہے جس کا ابو جہل شکار تھا، اس کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے جہاں آپ کے پاس دو لفظ لکھے ہیں، ایک لکھا ہے لتخرج الناس، یعنی وہ راہ بتلائیں۔ تخرج الناس کے نیچے کیا لکھا ہے؟ یعنی وہ راہ بتلائیں۔ اور ایک عبارت ہوگی ہاں بے دعائک ایاہم، آپ دعوت کے ذریعے ان کو نکالیں۔ یہ دعوت دینا یہ آپ کے اختیار میں ہے اور آپ کی ڈیوٹی میں ہے۔ ہاں بھائی، تو لتخرج الناس بے بیان الوقائع، یہ دعوی صورت ہے کہ آپ دعوت دیں، ترغیب فی تبلیغ ہے، وقائع بیان کر کے گزشتہ اقوام کے۔ باقی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ قرآن کا دعویٰ وہ کیا ہے؟ مسئلہ الہ۔ قرآن کا دعویٰ کیا ہے؟ مسئلہ الہ۔ سورہ ہود میں پڑھ چکی ہو، لا مقصود من ھذا الکتاب۔ اور سورہ انبیاء میں پڑھ چکی ہو، انما الہکم قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اور بھی کئی مقام پڑھ چکے ہیں۔ تو جہاں بھی وہی مقصد ہے، کتاب کیوں آئی؟ تاکہ آپ مسئلہ توحید سمجھائیں اور شرک سے جان چھڑوائیں، ظلمات شرک کفر کے اندھیروں سے نکال کے توحید پر لوگوں کو گامزن کریں۔ تو نور سے مراد ہوگا مسئلہ الہ۔ نور سے کیا مراد ہے؟ مسئلہ الہ۔ سمجھ تمہیں بالکل نہیں آ رہی؟ نور سے مراد مسئلہ الہ۔
اور ظلمات سے مراد ہر وہ چیز جو اس مسئلہ کے مقابل ہے، ہر وہ چیز۔ قرآنی دعوت چونکہ مسئلہ الہ ہے تو یہاں مقصد نزول قرآن کیا ہوگا؟ توحید فی الالوہیت، اور ظلمات سے مراد کفر اور شرک ہے۔ من الظلمات الی النور باذن ربہم۔ ابھی جو میں نے تقریر کی اس کی یہ بھی دلیل ہے کہ توفیق کس کی ہوگی؟ ان کے رب کی۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے، مسئلہ بیان کرنا ہے، اور ایمان کی توفیق یہ اللہ کے ذمہ، اللہ کا اختیار ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ بِتَوْفِيقِهِ إِيَّاهُمْ وَلُطْفِهِ بِهِمْ۔ تو پیغمبر ہدایت کی توفیق نہیں دے سکتا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات، دلیل توحید عقلی اول۔ اللہ الذی، ہاں، تخرج الناس، عموم بعثت، یہ تھوڑا سا لکھ لو بس، اتنا لفظی عموم بعثت کہ یہ الناس عموم بعثت یعنی آپ کی بعثت تمام مخلوق کی طرف ہے۔ قوم کا ذکر نہیں کیا، الناس کا ذکر کیا، اور یہی بتانا ہے۔ آپ کے پاس لکھا ہے هو القرآن، کتاب سے مراد هو القرآن العظیم الذی هو اشرف کتاب انزلہ اللہ من السماء علی اشرف رسول بعثہ اللہ فی الارض الی جمیع اہلہا عربہم و عجمہم۔ یہ اسی آیت کا معنی کر رہا ہے کہ اللہ نے قرآن عظیم جو اشرف الکتب ہے آسمان سے نازل کیا اشرف رسل پر، اور بھیجا اس کو زمین میں کس کی طرف؟ الی جمیع اہلہا، الناس، تمام اہل زمین کی طرف، عرب ان کے، عجم ان کے، سب کی طرف۔ الی النار، اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ ہی، یہ صراط العزیز الحمید اللہ، وہ اللہ کہ وہی ہے کہ واسطے اس کے ہے۔ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے، یہ ہر جگہ لگاؤ، ملکن و عبیدن و اختراعن و خلقن، اور ایک اوپر ہے ملکن و ملکن، لہو لام اختصاص کا، لہو کی تقدیم حصر کے لیے، اور لام اختصاص والا۔ کس چیز کا اختصاص ہے؟ کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے، اسی اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ ملکن بھی، سارا ملک بھی اسی کا، ملک بھی اسی کا، اور عبیدن، سب مجبور مقہور بندے بھی اسی کے، اختراعن و خلقن، مخلوق بھی اسی کے۔ ہر لحاظ سے آسمان و زمین کے تمام تصرفات پر متصرف ہونا یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے۔ اب ساتھ ملاؤ، یعنی راستہ غالب کا، یہ نور کی تشریح ہو رہی ہے، تشریح نور۔ العزیز الحمید، جو صفات کارسازیہ والا ہے۔ حمد کا معنی حمد قرآنی ہے، جو حاجت روا مشکل کشا، غیب دان سمیع بصیر۔ الحمید، اللہ اللہ، جامع صفات کمال، الذی، جس کی شان یہ ہے، یہ ساری نور کی تشریح ہے،
جس کی شان یہ ہے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر تصرف کرنا صرف اسی کا خاص ہے۔ اس میں رد ہے عیسائیت کا بھی، رضائیت کا بھی، رافضیت کا بھی۔ تینوں فرقوں کا مسئلہ مختار کل آپ پڑھ چکے ہیں، تینوں پہ ضرب ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ، یہ تخویف اخروی ہے، اور بہت بڑی بربادی ہے للکافرین، واسطے کافروں کے۔ کافر کون؟ بے وحدانیت اللہ، جو لہو ما فی السماوات میں گڑبڑ کرے یہی کافر ہے، جو اللہ کے سوا کسی کو ایک رتی جتنا متصرف ما فوق الاسباب سمجھے، تھوڑا سا ما فوق الاسباب تصرف مانے، وہی کافر ہے، اور اسی کے لیے بربادی ہے۔ ویل للکافرین من عذاب شدید، یہ بیان ہے ویل کا، یعنی عذاب سخت۔